بسم اللہ والحمد للہ والسلام علی رسول اللہ۔ تفسیر نصفی سبق نمبر 2 کے اندر ایک غلطی ملاحظہ فرما لیں جو ہم نے آج ٹھیک کرنی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا وَأَلَّا يَجْهَرُ أَحَدٌ لِأَحَدٍ بِسُوءٍ، ٹھیک ہے، یہ عبارت ہم نے پڑھائی تھی۔ اس کے اندر ایک دوسرا احتمال بھی ہے، وہ کیا ہے وہ سن لیجئے، اور وہی زیادہ معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو لا ہے یہ لا نہیں کا ہے، ٹھیک ہے، منع کیا جا رہا ہے وَأَلَّا يَجْهَرْ أَحَدٌ، کہ کوئی ایک جہر نہ کرے لِأَحَدٍ کسی ایک سے بِسُوءٍ برائی کے ساتھ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْانْتِصَارِ اگرچہ بدلے کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور تفسیر کے صحیح معانی سمجھ کر ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی طرف، سبق نمبر 5 کی طرف۔ آیت نمبر 152 152 آیت نمبر ہے۔ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر، ٹھیک ہے، رسولی، ٹھیک ہے، جمع ہے تمام رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور انہوں نے تفریق نہیں کی، جدائی نہیں ڈالی، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، یعنی اللہ اور اس کے رسول میں کسی ایک کے درمیان جدائی نہیں، فرق نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا جَازَ دُخُولُ بَيْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اب یہاں پر یہ کیا فرماتے ہیں، یہاں پر فرماتے ہیں کہ جائز ہے بینہ کا داخل ہونا احدٍ پر۔ یہ عبارت اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بینہ جو ہے اس کا دخول ہوتا ہے متعدد اشیاء پر، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر یہ احدٍ ایک مفرد لفظ کے اوپر داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کا جواب دیا کہ بینہ کا داخل ہونا جائز ہے احدٍ پر، کیوں؟ لِأَنَّهُ عَامٌ فِي الْوَاحِدِ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَتَثْنِيَتِهِمَا وَجَمْعِهِمَا، فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جو لفظ احد ہے وہ واحد میں بھی عام ہے، مذکر، مؤنث، تثنیہ اور جمع، ان تمام میں عام ہے۔ تو جب عام ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک کے درمیان ان میں سے کسی ایک نے بھی تفریق نہیں ڈالی، تو فرماتے ہیں یہ لفظ احد جو ہے یہ ہر ایک کے لیے عام ہے، واحد میں بھی، مذکر میں بھی، مؤنث میں بھی، تمام کے لیے، لہٰذا کوئی اعتراض آپ کا نہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ وبالیاء حفص، یہ یؤتیہم جو آیا یا کے ساتھ، فرماتے ہیں یہ قراءت حفص ہے، تو یہ قراءت بیان کر دی۔ اجور کے بعد آگے نکالا الثواب، تو یہ معنی بیان کر دیا اجور کا، اجور سے مراد ثواب ہے، وہ ثواب الموعود لہم، ٹھیک ہے، کہ الموعود لہم، کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، کس کا وعدہ کیا ہے؟ ثواب کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی بیان کر دیا۔ وکان اللہ غفوراً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، یعنی یستر السیئات، وہ برائیوں کو چھپاتا ہے، برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ غفوراً یعنی ایسا غفور ہے وہ مالک کہ وہ برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے، تو یہ بھی معنی بیان کر دیا۔ رحیماً، رحم فرمانے والا، یعنی یقبل الحسنات، نیکیوں کو، بھلائیوں کو قبول فرماتا ہے، یہ بھی معنی بیان کر دیا۔ آگے والآیۃ تدل علی بطلان قول المعتزلۃ فی تخلید مرتکب الکبیرۃ، یہ والی جو آیت ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہاں سے اینڈ تک، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر اگلی آیت سے پہلے تک، اس کی جو غرض ہے نا وہ یہ ہے، معتزلہ جو ہیں ان کا عقیدہ اور عقیدہ اہل سنت کا اس بات بیان کرنا، اور عقیدہ معتزلہ کا بطلان کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کی غرض یہی ہے کہ اہل سنت کے عقیدے کو ثابت کرنا
اور عقیدہ معتزلہ اور جو ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کے جن کا غلط عقیدہ ہے اس کا بطلان کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ والآیۃ تدل، یہ جو آیت مبارکہ ہے وکان اللہ غفور الرحیم، یہ دلالت کرتی ہے معتزلہ کے قول کے باطل ہونے پر۔ ان کا کیا قول ہے؟ ان کا یہ قول ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا، کبیرہ کا مرتکب کرنے والے کے ہمیشہ جہنم کے رہنے کے بارے میں، یعنی معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑے گناہ کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ معتزلہ کا قول تھا۔ تو اب ان کے اس قول کو رد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی ارشاد کہ صغیرہ گناہ ہے چاہے کبیرہ گناہ ہے، اگر شرک نہیں کیا یا کفر نہیں کیا تو اگرچہ بڑا گناہ کیا کسی مسلمان نے یا چھوٹا گناہ کیا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما، لأنہ اخبرہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ ان من آمن باللہ و رسولہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ولم یفرق بین احد منہم، اور وہ ان میں سے کسی ایک کے درمیان جدائی بھی نہ پیدا کرے، جدائی پیدا نہیں کی، تو یؤتیہ اجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ ومرتکب الکبیرۃ، اور کبیرہ کا مرتکب ہونے والا، کبیرہ گناہ کرنے والا، ممن ان میں سے، آمن باللہ و رسولہ، جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرق بین احد منہم، اور جدائی بھی نہیں ڈالی اس نے، تفریق بھی نہیں کی ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں، فیدخل تحت الوعد، تو فرمایا وہ بندہ اس وعدے کے تحت داخل ہے۔ وعلی بطلان قول من لا یقول، اور فرماتے ہیں یہی والی آیت مبارکہ ان لوگوں کے قول کے بطلان پر بھی ہے، من لا یقول بقدم صفات الفعل من المغفرۃ والرحمۃ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فعلی صفات کے قدیم ہونے کو قدیم ہونا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ قدیم نہیں ہیں، حادث ہیں معاذ اللہ، تو من لا یقول، کہ جو نہیں کہتے بقدمی، قدیم کس چیز کو؟ صفات الفعلی من المغفرۃ والرحمۃ، صفات فعل کو قدیم جو نہیں کہتے، اور صفات فعل مغفرت ہے اور رحمت ہے، جو ان کو قدیم نہیں کہتے، یہ ان کے کہتے ہیں قول کا بھی بطلان ہے۔ لأنہ قال، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ وہم یقولون ما کان اللہ غفور الرحیم فی الازل، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جو لوگ ان کا یہ عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل میں غفور رحیم نہیں تھا، ثم صار غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں غفور الرحیم ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم وہ ازل میں غفور الرحیم نہیں تھا، بعد میں وہ غفور الرحیم ہوا۔ تو یہ والی آیت مبارکہ ان کے قول کا بھی رد ہے کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے غفور ہے، تھا، ہے اور رہے گا، ہمیشہ سے رحیم تھا، ہے اور رہے گا، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی اس سے رحمت، اس کا مغفرت کرنا، یہ جو اس کی یہ صفات ہے، یہ جو اس کا یہ فعل ہے، یہ اس سے ایک لمحے کے لیے بھی زائل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، وہ اپنی اس صفت سے ہمیشہ سے متصف ہے۔ تو آج اللہ کی رحمت سے ہم نے 5واں لیکچر ریکارڈ کیا، 152 آیت نمبر پڑھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن و حدیث کو صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی کوتاہی ہو جائے اس کو معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔